الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. صدق اللہ العظیم. آج کی جو آیت مبارکہ ہے، اس میں کئی چیزیں ہیں. ایک چیز جو بنیادی ہے ہمارے سماج میں یا ہمارے لوگوں میں، شریعت کے معاملے میں بلا وجہ بحث کرنا یا بے علم ہو کر کے بحث کرنا، یہ بے علم ہو کر کے عالم بننا. جو حضرات جو لوگ ان کے لیے شریعت نے لازم کیا ہے کہ وہ تقلید کریں، تقلید اپنے زمانے کے جو اچھے علماء ہیں، علماء حق، علماء اہل سنت والجماعت، ان کی پیروی کریں. بے علم حضرات کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ ان سے بحث کریں. ایسا کیوں، ایسا کس لیے، چوں چرا، یہ حق نہیں ہے. علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بات صحیح بتائیں، رہنمائی صحیح کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں کہ وہ اگر ذرا بھی غفلت سے کام لیں گے تو ان کی گرفت بہت زیادہ ہوگی. پورے شعور کے ساتھ، پورے مطالعے کے ساتھ، گہرائی سے مسئلے کا مطالعہ کر کے پھر لوگوں کی رہنمائی کریں. ان پہ تو یہ لازم ہے، اور عوام بے علم حضرات پر یہ لازم ہے کہ ان کی تقلید کریں اور ان کی پیروی کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسا کیوں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، پھر مولانا لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں، ادھر ادھر کی اٹکل لاتے ہیں، کبھی صحیح بیٹھتی ہے کبھی غلط بیٹھ جاتی ہے. یہ آیت نازل تو ہوئی کہ ان لوگوں کے بارے میں، مکے کے وہ مشرک جو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب سے مجادلہ کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے. ایک خدا کیسے ہو سکتا ہے، ایک خدا اتنا بڑا کارخانہ کائنات، اس طرح کی باتیں. لیکن اس آیت کا نزول اگرچہ خاص ہے، لیکن جو مفہوم ہے، جو اس کا معنی ہے، وہ عام ہے. قیامت تک یہ مفہوم جاری رہے گا. جو اس کا مصداق بنے گا وہ اس گناہ کا مستحق ہو جائے گا. حالانکہ یہ آیت نضر ابن حارث کا ایک شخص، نضر ابن حارث نام کا ایک شخص تھا، اس کے بارے میں نازل ہوئی. وہ اور اس کے ماننے والے کہتے تھے نہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. 3 عقیدے اس کے تھے خراب. فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے. قرآن یہ انہوں نے اپنے آپ بنا دیا ہے، معاذ اللہ. اس کے ساتھ بہت سے لوگ تھے، تو اس کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. اس طرح کے مسائل آج بھی سامنے آتے ہیں، بہت آتے ہیں. ابھی 1-2 کا میں ذکر بھی کروں گا. تو اللہ پاک فرماتا ہے من الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم. لوگوں میں بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں، اللہ کے تعلق سے، شریعت کے بارے میں، دین کے بارے میں بلا علم جھگڑتے ہیں، بلا علم جدال، مجادلہ، منازعہ، مقابلہ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے بہت سے مقامات پر آئے دن لوگ ٹکرا جاتے ہیں مسلک کے چکر میں. اب تو پیروں کے چکر میں ٹکرا جاتے ہیں.
فی اللہ، اللہ کی شان کے بارے میں، اللہ کی شریعت کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں بولنا جو مالا جی کو بھی جو اس کی شان نہیں۔ دین کے معاملے میں کوئی ایسی بات کہہ دینا جو بالکل زیب نہیں دیتی ہے۔ اللہ سے مراد اللہ سے جن جن چیزوں کا تعلق ہے، سب سے بڑا تعلق تو رسول اللہ کا ہے اللہ سے، پھر رسول اللہ کی سنت کا، پھر رسول اللہ کی شریعت کا، پھر علماء ربانی کا، علماء کا جو مجددین ہیں، مصلحین ہیں، صالحین ہیں، ان کا تعلق اللہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑنے کا مطلب ہے وہ چیزیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، بغیر علم، بلا دانش، بلا شعور، بلا معرفت، کوئی حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے معاملے میں جھگڑنا، بحث کرنا۔ اب بہت سے لوگ مدعی معرفت ہیں، معرفت ان کو چھو نہیں گئی ہے، اپنے لباس سے، اپنے بالوں سے، یا دو چار سے کڑے پہن لیے، یا ہاتھوں کی انگلیوں کو انگوٹھیوں سے سجا لیا، اب مدعی معرفت بن گئے، گھوم رہے ہیں، رنگ برنگی کپڑے پہن لیے، وہ بھی اس میں آتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، مرید کا معنی مرید مرض الشے کا معنی آتا ہے عربی میں حد سے آگے بڑھ جانا، اسی سے امرت بنا۔ امرت کہتے ہیں بے ریش لڑکا، بے ریش لڑکے سے قوالی سننا یا نعتیں سننا علماء نے شک منع فرمایا ہے۔ امرت مرید، شیطان مرید، اسی سے بنا۔ لیکن یہ بھی دھیان خوب چل رہا ہے، اب تو لڑکے رہے، عورتیں پڑھ رہی ہیں، وہ آپ ٹی وی پہ چل رہی اور جھوم رہے اور سمجھ رہے بڑا ثواب کام کر رہے ہیں۔ بتائیے، وہ سمجھ رہے ثواب اور پورا لاتا جا رہا ہے عذاب۔ لوگ جھومتے ہیں، امرت لڑکا نعت پڑھتا ہے تو لوگ جھومتے ہیں مستی میں، شک منع کیا علماء نے۔ بلکہ آرا نے لکھا ہے کہ کسی حوالے سے کہ عورت کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، امرت کے ساتھ 70 شیطان ہوتے ہیں، لیکن یہ خوب چل رہا ہے، وہ کیسا چلن چل رہا ہے۔ مریض کا معنی یہاں پر ہے جس کے مادے میں فساد داخل ہے، جو فسادی ذہن ہے، یہ خیر سے مورع ہے۔ شیطان مرید کا مطلب نفس اور شیطان کے پاس کوئی خیر نہیں ہے، لا خیر لہما، ان کے پاس کوئی خیر نہیں، مجرد من الخیرات ہے یہ، شیطان بھی اور نفس بھی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا، شریعت کا علم نہیں رکھتا ہے اور صاحب شرع بن کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں سے علماء کو برگلاتا ہے یا علماء سے آ کے بحث کرتا ہے، نازیبہ بحثیں کرتا ہے، وہ سب یتبع کل شیطان مرید، سرکش شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ پھر کیا ہے سزا اس کی؟ وہ جب اب جزا سنیے، سزا کتب علیہ انہ من تولہ، اور شیطان کے بارے میں تو یہ لکھ دیا گیا ہے روز عدل میں، اللہ محفوظ میں نوشتہ ہے، لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا اٹل ازلی فیصلہ ہے کہ جو سرکش شیطان کی پیروی کرے گا، اس کے پیچھے چلے گا، اس کا کہا مانے گا، اس کو اپنا دوست بنائے گا، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تو شیطان اس کو راہ حق سے ہٹا کے ہی چھوڑے گا۔ پھر کہاں لے جائے گا؟ راہ سے ہٹا کے وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور بھڑکنے والی آگ یا بھڑکنے والے عذاب میں لے جا کے اس کو چھوڑ دے گا۔
یہ انجام ہے۔ بے علم، بلا مطالعہ، بلا پختہ قابلیت کے علماء سے جھگڑنا اللہ کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، دین کے بارے میں، ان کا انجام یہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آج علماء نے فرمایا ہے، اور ہر آدمی جو لوگ اپنی ضروریات میں مشغول ہیں، معاشیات میں مشغول ہیں، وہ اتنا علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے عافیت اور بھلائی، اس بات کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، تو وہ کما کو ہر آدمی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن البتہ جو لوگ رہنمائی کا چولا پہنے ہوئے ہیں، رہنمائی کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، انہیں بہرحال ان باتوں کو کی نالج و علم حاصل کرنا چاہیے جن کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ عوام بیچارے جو اپنے روزی روٹی کے چکر میں نوکریاں کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، مزدوریاں کر رہے ہیں، کھیتیاں کر رہے ہیں، وہ یہ علم کی باریکیاں اور یہ چیزیں کہاں حاصل کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس کہاں ٹائم ہے؟ ان کے پاس دماغ بھی نہیں ہے، دماغ سے ان کو لگا ہوا دنیا میں۔ علماء کو، جن کو کامل انسان کہا گیا ہے، وہ علماء ہیں۔ صاحب کمال علماء کو تو اب ان کے لیے کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں شیخ، جو علوم حقیقیہ ہیں، جن سے نجات ہے، وہ صاحب کمال حضرات علم حاصل کریں۔ آدمی کا کمال، انسان کا کمال، صوفیاء اکرام نے جو علم الاخلاق کے علماء ہیں، انہوں نے فرمایا 4 علوم ہیں، حدیث سے بھی اشارہ ملتا ہے۔ نمبر 1، معرفت النفس وما يتعلق بها، انسان اپنے نفس کو جانے اور اس کے تعلق سے جو چیزیں ہیں، نفس کن کن چیزوں کی طرف لپکتا ہے، نفس کے کیا خصائص، کیا خاصیات ہیں، نفس کی کیا چوائس ہے، کیا کیا مطلوب ہے اس کے۔ تو معرفت النفس وما يتعلق بها، نفس کے تعلق سے جتنی باتیں ہیں وہ ان کی معرفت حاصل کریں، اور نفس کی معرفت کے بغیر اللہ تعالی کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسرا علم ہے معرفت اللہ وما يتعلق به، یہ علم حقیقی کہلاتے ہیں۔ تصوف حق، علم روحانی، علم تصوف کے لیے جو بھی کہہ لیجیے آپ۔ تو معرفت اللہ تعالی وما يتعلق بها، امام غزالی کی جو کتاب ہے احیاء العلوم، وہ ان 4 باتوں کی جامع ہے۔ وہ پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے جو متعلق چیزیں ہیں ان سے بحث کرتے ہیں، ان کو لکھ رہے ہیں۔ پھر جو شرعی اعمال ہیں ان کو لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو بحث کری انہوں نے نفس کو لے کر کے، تو دوسرا علم ہے معرفت اللہ ما يتعلق بها، اور اللہ تعالیٰ سے جن چیزوں کو تھا، پیغمبروں اور رسولوں، جیسے ایمان مفصل ہے، جو ایمان مفصل دعا یاد کرتے ہیں کلمہ، تو اس میں اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے پیغمبروں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، قیامت کے دن پہ، مرنے کے بعد اٹھنے پر، اولیاء سے تعلق، اولیاء کے بارے میں عقیدہ رکھنا، شہیدوں کے بارے میں عقیدہ رکھنا۔ جو علم الکلام کی کتابیں آپ پڑھیں گے، جیسے میرا اپنا خیال ہے کہ میں نے مطالعہ وہاں پہ نہیں ہے، یاد نہیں آ رہا ہے، قانون شریعت میں بھی باتیں ہیں، بھائی شریعت میں باضابطہ باتیں پہلے حصے میں ہی، اردو کتابوں میں ہیں، عربی کتابوں میں لبریز ہے اس سے، لیکن اردو کتابوں میں چیزیں ہیں۔ شہیدوں کے تعلق سے آپ کو کیا نظریہ رکھنا ہے؟ جو نبی کے 4
خلیفہ ہے ان کے بارے میں کیا نظریہ رکھنا ہے، کون اول ہے، کون دوم ہے، کون سوم ہے، کون چہارم ہے، شہید زندہ ہے یا مردہ ہے. تو اب یہ سب چیزیں معرفت اللہ میں یہ سب چیزیں آئیں گی. پیغمبروں کے بارے میں عقیدہ نظریہ رکھنا، پہلے تو نالج ان کا وہ عقیدہ بنانا، وہی نظریہ قائم کر لینا. جو صحیح معلومات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ پاک کے پیغمبروں، اس کی کتابوں کے بارے میں، اس کے رسولوں کے بارے میں. رسولوں کے رسول کے ہمارے نبی کے صحابہ ہیں، اس میں افضل کون ہے؟ شہید ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے تعلق میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ ان سب کا تعلق اللہ تعالیٰ سے. آج عاشورہ 10 محرم ہے. عاشورہ آپ دیکھیے پوری قوم کا اکثری حصہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے استفتاء کیا. فتح رضویہ میں مطالعہ کر رہا تھا ابھی ایک دن، کئی ذکر مجھے کرنا تھا، مسئلہ میں اور دیکھ رہا تھا، لیکن یہ سامنے آ گیا شہیدوں کے تعلق سے. سوال کو ہم نہیں ذکر کریں گے. جو لوگ تعزیے بنا رہے ہیں، پھر تعزیے کو لے جاتے ہیں اور پھر دفن کرتے ہیں اور مرثیے پڑھتے ہیں، نواح کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، یہ ساری باتیں اس بات کی علامت ہے کہ وہ مر گئے معاذ اللہ. یہ سب چیزیں کتنی خطرناک ہیں. ابھی میں کل بتایا گیا کہ ایک امام کو بیچارے بہت صحیح آدمی تھے، وہ انہیں اس لیے ہٹا دیا گیا کہ انہوں نے تعزیے کے سامنے فاتحہ نہیں دی. تو اب باتیں تو بہت، دو باتیں میں دو قرآن کی آیتیں اعلیٰ حضرت نے شہیدوں کے تعلق سے 2 قرآن کی آیتیں ذکر فرمائیں. ایک آیت تو سورہ بقرہ کی ہے، آیت نمبر شاید 154 ہے. وہ رکوع امام لوگ اپنی نمازوں میں پڑھتی ہے، الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اسی میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. شہیدوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. بس یہ بات یہ ہے کہ تمہیں خبر نہیں ہے. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. ولیکن لا تشعرون، تمہیں خبر نہیں ان کی زندگی. اب بتاؤ اتنی صریح آیت کا کتنا بڑا مقابلہ ہے. اب جن کے عقیدے خراب ہیں چلو وہ تو گئے ہی کام سے، لیکن جو اپنے آپ کو حق کہہ رہے ہیں، سنی کہلاتے ہیں، وہ عملی طور پر وہ زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں مردہ، لیکن جو ان کے اعمال ہیں وہ دلالت کر رہے ہیں کہ تم بھی مردہ مانتے ہو نا. وہ نہیں کہہ رہے ہیں مردہ ہے، لیکن جو اعمال ہیں ان کی حرکتیں سننی ہوگی، وہ اس بات کی علامت ہے کہ تم بھی انہیں مردہ مان رہے ہو. دوسری آیت سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 169 اور 171 کا 3 آیتیں ہیں. یہ بہت مشہور آیت ہے. میں پہلی آیت بتا رہا ہوں، پہلی آیت ولا، وہاں تو فرمایا گیا مردہ مت کہو، یا کیا کہنا تو دور کی بات ہے. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو خدا کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. وہاں فرمایا گیا مردہ مت کہو، یہاں کہا جا رہا مردہ. اور آگے بلا حیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس ہو گئی، وہ رب کے یہاں زندہ ہے. اور کیسے زندہ ہے؟ انہیں اللہ کی طرف سے رزق مل رہا ہے، روزی دی جا رہی ہے، ان کو رزق مل رہا ہے. کس ٹائپ کی روزی؟ دینے والا اللہ، لینے والے شہید. روزی دے ان کو اللہ پاک رہا ہے. اب روزی میں کیا کیا دے رہا ہے تو جو دے رہا ہے وہ جانتا ہے، جنہیں مل رہی ہے. فرحین بما
آتاہم اللہ من فضلہ، یعنی اتنی آیت اور ہے، اور فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ خوش شاد ہیں، مست ہیں، شاد ہیں ان چیزوں پر جو خدا نے عطا فرمائی۔ اعلیٰ نے تو بڑا سخت فتویٰ لکھا ہے، سخت فتویٰ دیا ہے، اگر شہیدوں کے بارے میں یہ کہہ دیا وہ مر گئے مٹی میں مل گئے تو فرمایا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، تو قرآن کا انکار ہے۔ اور یہاں پر اب اسی فتوے سے ان کا کیا حال ہوگا جو نبی کے بارے میں کہا، نبی جس کا نام علی محمد ہے، نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ماد اللہ۔ شہیدوں کو مردہ کہہ دیا، اگر مردہ مٹی میں مل گئے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وہ نئے سرے سے ایمان، جو قرآن کی صریح آیتوں کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ایمان لائے اور نکاح ہے، شادی شدہ ہے تو دوبارہ نکاح کرے۔ یہ تو لکھا آپ نے کہ اگر کسی نے کہہ دیا بھائی تمہارے ظاہر کے شہید مردہ ہیں، تب بھی غلط ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ اب یہ ہماری قوم کا حال کیا ہو گیا ہے، اہل بیت کی محبت کے مدعی تو ہیں لیکن اہل بیت کے اعمال ان کو چھو نہیں گئے۔ یہاں پر ہمارے معاشرے میں اب ایک دو بات اور بتاتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں، سماج میں، چلو یہ تو ڈھول والے، علم تازی والے تو ہیں راہ سے ہٹے ہوئے، جو اپنے آپ کو بالکل صحیح اچھے لوگ کہلاتے ہیں، تو وہ شہید کربلا کے نام پہ محفلیں کرتے ہیں یا جلسے کرتے ہیں، اور اس میں لوگوں کو بلاتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، علماء نام کے ہوتے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں۔ پھر ان میں وہ آ کر کے عالم لوگ واقع کربلا پہ تقریر ہوگی، تو واقع کربلا کا مطلب کیا ہوا؟ شہادت بیان کی جائے گی، پھر لوگ روئیں گے، آنسو بہائیں گے، اور باضابطہ شہروں میں تو جلسے ہوتے ہیں۔ بمبئی میں تو کرائے کی ٹٹو اکثر اسی لیے جاتے ہیں، بمبئی میں تو یہ بہت بدعت ہے، حیرت ہے، وہاں پر پیر بھی جاتے ہیں، مولانا بھی جاتے ہیں، سب کہلاتے ہیں، اور یہی دہراتے ہیں، شہادت دہراتے ہیں کہ وہ ایسے آئے، یعنی ایک بار یوں آ رہے ہیں، اور گھوڑا یوں جا رہا ہے اور یوں جا رہا ہے، اور پھر ایسے شہید ہوئے اور ایسے ذبح کیا گیا، ایسے مارے گئے، یہی دہراتے ہیں۔ اب وہ بات تو کوئی شک نہیں کہ ظلمن پہلے بیت کو شہید کیا گیا، اور ہم چیزوں کو دوہرانا جسے بولتے ہیں تجدید غم، امام غزالی نے سختی سے منع کیا ہے۔ لا یجوز مقتل الحسین، امام حسین کی شہادت بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر آگے آتے کہتے ہیں اگر تجدید غم کے لیے تم کر رہے ہو تو اگر تجدید غم ظاہر بات ہے، ایک حسین اور حسین کے نانا، اگر آپ تو حسین کے نانا کا غم بڑا ہے حسین سے، حسین کے جو مرتبے حسین کے نانا ہی کی وجہ سے تو ہے، حسین کا جو مقام ہے عند اللہ، عند رسول اللہ، عند الشرع، ہر مقام، ہر چیز حسین کے نانا کی وجہ سے ہے۔ اس میں بھی موضوع لکھا ہے، موضوع بڑی ہوئی روایتیں بیان کرتے ہیں بہت سارے، جن کا کوئی نہ سر نہ پیر، کچھ نہیں، بڑی ہوئی روایتیں۔ ہم نے خود دیکھا ہے جب ہم بہت زیادہ جلسوں میں جاتے تھے، مطالعہ اتنا تھوڑا بعد میں بڑا ہمارا، پہلے ہم بھی بڑی تقریریں کرتے تھے، اللہ اتنی نہیں کرتے لیکن لگتا ہے کچھ غلط کرتے تھے ہم بھی، پہلے ہمیں لگتا ہے کچھ، تو کے ساتھ کے سارے مولانا ویسے ہی کرتے تھے، ہم بھی ویسے ہی، اتنا نہیں لیکن کچھ ہم سے بھی ہو جاتا ہوا، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اپنی۔
غلط بیانیوں سے. تو ہم نے دیکھا بہت سے لوگ جو عالم بڑے عالم کہلاتے ہیں لیکن وہ جو شیعہ شاعر گزرے ہندوستان میں، شیعہ شاعروں کے مرثیے پڑھتے تھے عوام کو خوش کرنے کے لیے. سنی عالم مرثیے اور نوحہ پڑھنا سخت منع ہے شریعت. نوحہ کنا کی تو بڑی مذمت آئی شریعت میں. نوحہ کرتے ہیں، نوحہ کے رونا، کسی کی موت پہ رونا، تو اس میں اس کی خوبیاں رو کے بیان کرنا، اس کی خوبیاں بیان کر کے رونا، اس کی کمالات بیان کر کے رونا، اس کی مصیبتوں کو بیان کر کے رونا. مطلب جو اپنے آپ کو صحیح سننے سے. اب ایک دن میں ایک جگہ بیٹھا، میں جلدی میں تھا، میں نکل رہا تھا، تو ایک صاحب کا فون آیا تو کوئی بینامے والی بات بولے، وہ ہم بینامہ محرم میں نہیں کراتے. بولے دیکھو شیعوں کی اثر ہے، یہ شیعوں بولی بول رہا آدمی. ہم بینامہ خرید ہو محرم میں نہیں کرتے ہیں. بس شریعت میں تو کوئی حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے. اگر جو جہاں رہتا ہے، جیسے وہ یہ بات ہماری اپنی بستی کی ہے، ہمارے یہاں بھی شیعہ ہیں، تو یہ ہمارے کلچر سے نہیں متاثر ہیں لیکن ہم ان کے کلچر سے. حیرت یہ ہے کہ برا رنگ آ جاتا ہے، اچھا نہیں آتا ہے. مگر شیعوں پہ ہمارا رنگ نہیں آیا اور ہم نے شیعوں کا وہ بھی تو سنیوں میں رہ رہے ہیں، تو ان پہ سنیوں کا سر آنا چاہیے، نہیں آتا. وہابی ہے دیوبندی ہے تو وہابی دیوبندی ہوتے تو آ جائے سنیوں میں، لیکن سنیوں کا سر نہیں لیتے. ارے تو اچھائی سے بھی تو آنا چاہیے نا. ایک عجیب اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، خوب جانتا ہے اپنی ذات. ایمان اور یقین جسے کہتے ہیں، یہ تو صدیق اکبر کی غلامی سے ملے گا، فاروق اعظم کی غلامی سے ملے گا، مولا علی کی غلامی سے ملے گا، عثمان غنی کی غلامی سے ملے گا، امام حسین کی غلامی سے ملے گا. یقین جسے بولتے ہیں، یقین کی دولت، ایمان کی دولت آسان کام نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں باتیں کر رہا ہوں، کہیں نہ کہیں میں بھی متاثر ہوں ان باتوں سے. ایسا نہیں کہ آپ لوگ متاثر، میں بھی، تو میرا بھی نفس جو ہے وہ کبھی کبھی لے جاتا ہے. میں اپنے آپ کو بہت بڑا نہیں بن رہا ہوں، صاحب یقین نہیں کر رہا ہوں. سماج میں جو بدعتیں پھیلتی ہیں ان کا اثر قریب سب پہ تھوڑا بہت آتا ہے. یہ بات پہلے کو کم آتا ہے، ان پڑھوں میں زیادہ آتا ہے. اس کے لیے قرآن ادھر ضروری ہے. امام ترمذی ایک حدیث روایت کرتے ہیں. امام ترمذی جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع جو اللہ پاک کے پیارے حبیب نے آخری حج ادا فرمایا ہے، حجۃ الوداع کا ٹائم، عرفات کا میدان، عرفہ کا دن، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے بڑا اہم خطبہ دیا تھا. وہ آپ کی حیات ظاہری کا آخری خطبہ تھا. بخاری، مسلم اور جو سیاستہ حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، اس خطبے کو اللہ پاک کے حبیب کی، تو اس خطبے کی بہت سے اجزاء، بہت جز ہیں، یعنی کئی باتیں اہم اللہ پاک وہ اہم. مطلب یہ جو بات، وہ مسائل تھے جن کا تعلق قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں سے تھا. مطلب یہ نہیں کہ وہ باتیں صرف موجودہ لوگوں کے لیے نہیں تھی. حجۃ الوداع کے موقع میں جو باتیں کہی گئی تھی وہ صرف اسی وقت کے ماحول کے اعتبار سے نہیں تھی، کیونکہ نبی کی آنکھیں دیکھتی ہیں، قیامت تک دیکھ رہی تھی. تو قیامت تک کیا کیسے حالات ہوں گے وہ سب باتیں نبی نے اشاروں میں بتا دی تھی. اسی لیے اس خطبے کے آخر میں ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اس بلکہ یہ بھی حدیث میں ہے کہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ، خدا کا پیغام ہم نے تم میں پہنچا دیا.
خدا گواہ ہے، تم بھی گواہ ہو جاؤ. بہت باتیں ہیں بڑی اہم، مطلب تنبیہ اور اس کے لیے بڑی اہم باتیں تھی. پھر اس میں ایک جملہ ہے کہ آج جو موجود ہے وہ پہنچائے میری ان باتوں کو کل آنے والے لوگوں تک. الشاہد حاضر، الغائب جو کل آئیں گے لوگ. تو اسی میں بہت سے اہم مسائل تھے، ان میں سے ایک جز امام ترمذی راوی ہیں، اپنی کتاب میں جابر بن عبداللہ صحابی سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیارے حبیب نے فرمایا یا ایھا الناس انی ترکتم فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا. یہ حدیث کے الفاظ، یا ایھا الناس ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا. اے لوگوں، میں تم میں کچھ چھوڑ رہا ہوں، میں تم میں کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تم میں کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان خستم بہی، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ گئے، لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اب جو چھوڑ کے جا رہے تھے وہ کیا تھا؟ یا پھر اگر اس جملے میں پھر حدیثوں میں کتابوں میں علیحدہ علیحدہ جو ترمذی کی عبارت ہے وہ یہ ہے کتاب اللہ، جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ قرآن ہے، کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ چھوڑ کے جا. ما ان اخذتم بہ، اگر کتاب اللہ کو پکڑو، پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ اسے پکڑ لینا. ان عمل تم بہ، اگر اس میں تم نے عمل کیا، اخذتم ما فی ہے، جو اس میں ہے، اس کے احکام کو آپ مضبوطی سے عمل میں لائیے تو کبھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے. اور اگلا جملہ ہے وہ عترتی اہل بیتی، اور تم میں دوسری چیز جو میں چھوڑ رہا ہوں اپنی اولاد یا اہل بیت. اب سوال یہاں پر یہ کر سکتے کہ آخر رسول اللہ نے یہی دو چیزیں جو بتائی. تو میں سمجھتا ہوں جو اولاد رسول کہلاتے ہیں، جو اہل بیت کہلاتے ہیں، ان پہ بڑی اہم چیزیں لازم آتی ہیں. بہت کرنا سید ہونا یا سید کہلانا کوئی آسان کام تھوڑا ہے میاں. ہم بہت اصلی سید ہیں. ارے بھائی اصلی سید النسب سید ہے تو سید النسب اصلی سید ہونا کوئی آسان کام تھوڑا ہے جناب. یہ جملہ دو کریے. رسول اللہ نے فرمایا کتاب اللہ سے رہا بیٹی اہل بیٹی، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ میرے اہل بیت، میری اولاد کتاب اللہ کی عملی تصویر بنے گی، کتاب اللہ سے ہٹ کے نہیں چلے گی. لوگوں کے جذبات سے، لوگوں کی بیجا محبتوں سے کھلواڑ کرنا، چاہے وہ سادات ہو یا مشائخ کی اولاد ہو، لوگوں کے جذبات سے کھلواڑ کرنا، لوگوں کے جذبات سے غلط فائدہ اٹھانا، جھوٹی شہرت حاصل کرنا، اغراض فاسدہ حاصل کرنا. بہت سے لوگ اولاد مشائخ ہو کر کے یا اہل بیت کا دعویٰ کر کے اغراض فاسدہ لوگوں سے جھوٹی شہرت، جاہ، عزت کی طلب، دولت کی طلب، مقبولیت، ارے یہ ایسی نفس کی خباثتیں ہیں. طلب شہرت طلب دولت سے خطرناک ہے، طلب عزت طلب دولت سے خطرناک ہے. بہت سے لوگ دولت عزت کی طلب کے لیے خرچ کر دیتے ہیں. اب ظاہر بات ہے ایک عام آدمی تعزیہ بنائے اور ایک سید کہلانے والا تعزیہ بنائے تو ظاہر بات ہے اس کے تعزیہ ذرا اہمیت ہوگی. ایک عام آدمی علم نکالے اور ایک سید کہلانے والا سید علم نکالے تو کس کے علم میں زیادہ جائیں گے، کس کے علم میں زیادہ اکٹھی ہوگی.
جو کہہ رہا میں حسین علی کی اولاد ہوں اس کے علم میں ہوگی نہیں ہوگی؟ اس کا مطلب وہ زیادہ گمراہ لوگوں کر رہا ہے, زیادہ خدا کا مستحق ہے. ظاہر بات ہے میں کل اعلان کروں جہاں فاطمہ سے کہ بھائی سید صاحب ایک علم نکالنے جا رہے ہیں تو کتنی بھیڑ ہوگی بتاؤ؟ اچھا پورے ضلع میں کتنی بھیڑ ہوگی جتنی بھی ہمارے جہاں فاطمہ ہو جائے گی. سید صاحب علم نکالنے جا رہے ہیں اور علم بھی وہ بالکل مدینے سے آیا ہے, قدرتی علم ہے, زمین سے نکلا ہے, قدرتی علم ہے. ارے دو باتوں والا کتنی بھیڑ اکٹھی ہو جائے گی. ضلع سجاب الرحیم, ضلع پیلی بھیت, بریلی, بناویوں کو بھیڑ اکٹھی ہو جائے گی. سید حسن بھی یاد ہے وہ یہ قدرتی علم نکلا ہے, فاطمہ علم نکلا ہے. دو چیزیں امام حسین نے قرآن کی عملی تصویر بن کے پیش کی تھی کربلا میں. ان چیزوں پہ یہ چیزیں کچھ نفسیاتی ہیں, انسان ہر انسان کہیں نہ کہیں سے. یعنی آپ کے کوئی پیر ہے اور پیر کی اولاد کوئی کام نکالے اور آپ کو اس کی حقیقت نہیں معلوم تو آپ تو مائل ہو, آپ کا دل تو مائل ہوگا ہی. آپ کا پیر کا بیٹا نکال رہا ہے, کوئی ایک بدعت ایجاد کرے ہو, کتنا چیز ہے انسان کی جس کے لیے انسان کا دل جھک رہا ہے, دل مائل ہو رہا ہے, وہ ایسی بدعتیں کرے گا تو ظاہر بات ہے وہاں تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. جن کے رتبے ہے سوا ان کو سوا مشکل ہے. جو علماء ہیں, جو سادات ہیں, انہیں تو اور احتیاط برتنا چاہیے, انہیں اور احتیاط سے کام لینا چاہیے. ہمارے کسی فعل سے لوگ گمراہی کی طرف نہ چلے جائیں, ہمارے کسی قدم سے لوگ خطا کی طرف نہ چلے جائیں. یہی مطلب ہے کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں دو چیزیں. اہل بیتی مطلب یہ میں اس میں اہل بیت میں علماء نے بڑی تشریحات کی ہے. اس میں ہر متقی مومن بھی آ جاتا ہے اہل بیت میں. ایک حدیث ہے کلو مومن متقین فهو علی, ہر متقی مومن میری آل ہے. اور آل کے معنی متبع کہتے ہیں, صحابہ بھی آل ہے. تو صحابہ اہل بیت قرآن کریم کی عملی تصویر تھے. دوسری روایتوں میں ہے کتاب اللہ کے بعد سنت رسول اللہ ہے. خیر, تو یہ میں نے باتیں اس لیے کہیں بات کر رہا تھا نا چار امور کی. تو اللہ کے بارے میں معلومات حاصل, معرفت اور اللہ تعالیٰ سے جن کا تعلق ہے, شہیدوں کا کیا مقام ہے, صدیقین کا کیا مقام و مرتبہ ہے. بہرحال صدیقین کا مقام شہیدوں کے مقام سے بڑا ہے. اب یہاں پر شیعہ عقیدہ کیا ہے؟ شیعہ جو ہے وہ تو مان اللہ, سمجھے آپ, مان اللہ وہ تو بعض شیعوں کے بعض فرقے شیعوں میں تو کوئی فرقے نا, وہ تو پیغمبروں سے بڑا کہتے ہیں اماموں کو. بلکہ شہیدوں کا مرتبہ جو ہے وہ صدیق سے نیچا ہے, شہید کا مرتبہ صدیق سے نیچا ہے. سب سے بڑا مرتبہ نبوت کا ہے, مرتبہ نبوت کے نیچے مرتبہ صدیقیت, اور پھر مرتبہ صدیقیت نیچے ہے سمجھے آپ اولیاء کا مرتبہ. شہداء آتے ہیں, شہداء کے بعد پھر صالحین ہے. قرآن کی یہی ترتیب ہے. اب لوگ اماموں کو ابو صدیق سے بڑا کہہ دیتے ہیں, فاروق اعظم بڑا کہہ دیتے ہیں. 40-50 سال پرانی بات ہے, جو ہم 50 سال کی پرانی بات ہے. اب آج کل وہ لوگ گنڈے تعویذ میں بہت مشہور ہیں اور بڑے تماشے کرتے ہیں. اور پہلے ہم لوگوں کی بڑی قربت تھی تو اس دن بولے سید صاحب وہ مشہور بھی ہو گئے, وہ لوگ بولے سید صاحب مرتبہ تو مولا علی کا بڑا ہے. یہی اسی کو تفصیلیت کیا بولتے ہیں, مولا علی کا مرتبہ, چلو خلیفہ اول وہ ہے لیکن مرتبہ علی کا بڑا ہے. یہ بھی تفصیلیت ہے. خلافت مرتبہ کے حساب سے, مرتبہ خلافت کی جو ترتیب ہے وہ اعتبار مرتبہ ہے. جس کا مرتبہ بڑا وہ پہلا خلیفہ. یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. خلافت با اعتبار مرتبہ ہے, جیسا مرتبہ تھا ویسی خلافت ہے.
हम अहले सुन्नत वल जमात है, हमारा अकीदा यही होना चाहिए। बहुत सी खानकाहों में आप जाइए, हम लोग भी जाते हैं, आप लोग भी जाते होंगे, बड़ी बड़ी मशहूर खानकाहें वहाँ, लेकिन वहाँ के लोगों का अकीदा ये कि नहीं मौला अली अफजल है। कोई सरातर कह देता, कोई घुमा कहता है, कोई फेर लगा चक्कर लगा कह देता है। भाई सीधी सीधी बात है, सहाबा में अफजल मर्तबा वो सिद्दीक का है, सुम्मा उमर इब्न खत्ताब, सुम्मा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, सुम्मा अली इब्न अबी तालिब। ये तरतीब है। तो यही है, तो यही है मारिफतुल्लाह, अल्लाह का ताल्लुक जो चीजों से, ये सब चीजें उसमें आती है। अपने जमाने का कितने विलायत की बहुत सी किस्में हो गई, विलायत की बहुत सी किस्में हैं, कुतबियत, गौसियत, अब्दालियत, रुजबियत। विलायत का कोई सा दर्जा भी सिद्दीकियत को नहीं पहुंचता है, साहबियत को नहीं छूता है। अरे लिखा विलायत का कोई दर्जा भी साहबियत को नहीं छूता है। साहबियत को गौर करना ना, विलायत का कोई दर्जा भी साहबियत को नहीं छूता है। भले कितनी बड़ा कीना हो, लेकिन साहबी के मर्तबे को नहीं सकता है। कितनी इबादत क्यों ना हो उसकी, कितनी इबादतें क्यों ना हो, कितने उलूम कितने हो, लेकिन साहबियत के मर्तबे को विलायत नहीं हो सकता। तो ये इस तरह की बातों का इल्म हर सुन्नी को थोड़ा थोड़ा होना चाहिए।